لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مختصر الحمد و ثناء بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونا جہانہ دے سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی تھی. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی عزت احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، حضرات محترم، اسلام دین دی پہلی سیڑھی ہے. اسلام قبول کرنا یہ دین کا آغاز ہے اور ایمان جڑا ہے یہ دین کا اختتام ہے. یعنی جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جدوں انسان پورے اسلام کو اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی تجارت، اپنے روزمرہ معاملات، یعنی جدوں انسان کلمہ پڑھتا ہے ادوں مسلمان ہوتا ہے، اور جدوں پورے اسلام کو اپنے تے نافذ کرتا ہے ادوں انسان مومن بنتا ہے. اللہ اکبر اللہ. عموماً ساڈے مسلمان اور مومن نو ایک معنی دے اندر ہی لیا
کچھ قاعدے مقرر فرمائے نے کہ جتھے جڑی جگہ تے لفظ ایمان اور اسلام اکٹھا آ جائے نا، پھر انہاں دونوں دے معنی الگ الگ کیتے جان دے۔ مسلمان دا الگ معنی ہوئے گا اور ایمان دا یعنی مومن دا الگ معنی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور عزیز بھائیو، مومن اسلام کا سب تو عظیم درجہ ہے، اسلام کا سب تو اعلیٰ درجہ ہے۔ ہر بندہ مسلمان تے ہے کیونکہ انہیں کلمہ پڑھیا ہے، لیکن ہر بندہ مومن نہیں۔ مومن ایک الگ درجہ ہے۔ مومن واسطے بڑی محنت درکار ہے۔ مومن بننے واسطے ایک لمبی چوڑی کوشش اور ایک طویل کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن کچھ تے لوگ ایسے نے کہ جڑے کلمہ پڑھن دے نال ہی اللہ نے مومن بنا دیتے سن۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان ہوتے ہیں، پھر بڑی لمبی چوڑی محنت تو بعد مومن بنتے ہیں۔ لیکن میرا صحابی عمر بن عاص جڑا ہے نا، انہیں کلمہ پڑھیا ہے اور اسلام اجدا قبول کیتا ہے، اللہ نے کلمہ پڑھن دے نال ہی مومن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ نے میرے صحابی عمر بن عاص کو مومنین دے درجے تے رکھ دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، ایک سمجھو کہ جڑی مومن ہے اور مسلمان دے درمیان عام اور خاص کا فرق ہے۔ عام اور خاص دی اصطلاح ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان تے ہوندا ہے پر مومن نہیں۔ مومن واسطے بڑی محنت ہے۔ اور کسے اللہ تعالیٰ دے بندے کو ایک نوجوان نے سوال کیتا کہ بابا جی مومن تے مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیویں پتہ چلے گا کہ فلاں مسلمان ہے فلاں مومن ہے؟ فرق کس طرح کریں گے؟ وہ بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیتا دو جملیاں کے اندر۔ فرماتے ہیں پتر جڑا مسلمان ہے وہ رب نو منتا ہے تے جڑا مومن ہے وہ رب دی منتا ہے۔ مسلمان تے کتنے ارباں دے حساب دے نال مسلمان نے پوری دنیا کے اندر، اور انہاں ارباں کے اندروں دیکھو کتنے ایسے نے کہ جڑے اللہ دی منتے نے، اللہ نو تے کافر بھی منتے سن۔ مکے دا کوئی بھی کافر اور مشرک ایسا نہیں سی جڑا اللہ کی ذات کا منکر ہوئے، کوئی ایسا نہیں سی، اللہ کو سارے منتے تھے۔ لیکن اللہ دین سر بندے مومن اور مسلمان دے مابین فرق یہ ہے کہ مسلمان رب نو منتا ہے، مومن رب دی منتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں، لیکن افسوس اسی کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن ساڈے وہ کام نہیں، ساڈے اندر وہ مومنین دیاں علامات نہیں، وہ مومنین دیاں نشانیاں اور انہاں دے جو خواص اعمال نے وہ ساڈے اندر موجود نہیں۔ قتل و غارت ساڈا وتیرا، تسی دیکھو پوری دنیا تے قتل عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ما معنی الحرج، حرج دا کی معنی ہے؟ فرمایا قتل، قیامت کے قریب قتل اس طرح عام ہو جائے گا کہ قاتل نو نہیں پتہ ہوئے گا کہ میں نو کیوں ماریا ہے، اور مقتول نو نہیں علم ہوئے گا کہ میں نو کیوں ماریا گیا۔ اتنا قتل عام ہو جائے گا۔ ہاں سی مسلمان لیکن قتل و
اللہ اکبر اللہ. اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کی تھی. فرماتے نے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہی ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو. تسی سید بھی ہو گے، شاہ بھی ہو گے، مرزے بھی ہو گے، پتہ نہیں تہاڈی قوم، تہاڈی ذات، سبیت، تہاڈا مقام کس طرح دا ہوگا، لیکن یہ دیکھو کہ اسی مسلمان بھی ہاں، صحیح معنی دے اندر مومن بھی ہاں کہ نہیں. اللہ اکبر اللہ. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 جڑی میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. اللہ اکبر اللہ، کیونکہ ساڈا ایک مستقل موضوع چل رہا سی. تو آیت نمبر 14 کے حوالے نال انشاءاللہ اج میں تہاڈے سامنے اپنی چند گزارشات تہاڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا. دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. عزیز بھائیو، مومن دیاں کئی تعریفاں نے جنہاں دے اندروں مومن دا مطلب ہے امن، امن پسند. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن من آمنت الناس علی اموالہم وانفسہم. فرمایا میرے صحابہ صحیح معنی کے اندر المؤمن الف لام لگا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جدھر الف لام آ جائے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا المؤمن کہ اصلی مومن صحیح معنی کے اندر جڑا مومن ہے وہ دی نشانی یہ ہے کہ جدے تو آمنت الناس علی اموالہم وانفسہم کہ جس بندے تو لوکاں دے مال، لوکاں دیاں جاناں، لوکاں دیاں عزتاں محفوظ ہون، وہ بندہ صحیح معنی کے اندر مومن ہے. اللہ اکبر اللہ. اور فرمایا والمہاجر من ہاجر خطایا والذنوب. اور فرمایا میرے صحابہ اصلی مہاجر ہوئے، اصلی ہجرت کرنے والا ہوئے کہ جنہیں اللہ دیاں تمام تر ناراضگیاں والے کماں نوں چھڑ دیتا، وہ اصلی مہاجر ہیں. محلہ چھڑ دینا، علاقہ چھڑ دینا، ملک چھڑ دینا ہجرت ضرور ہے، لیکن جدوں کا اسلام نافذ ہوا ہجرت ختم ہو گئی. ہن ہجرت نہیں، ہن ہجرت نہیں، اسلام کا نفاذ ہر جگہ تے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا والمہاجر من ہاجر، اصلی مہاجر ہوئے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں گناہ والے کام نو چھڑ دیتا. آقا فرماتے ہیں وہ اصلی مہاجر ہے، اصلی مومن ہوئے کہ جنہیں تو لوگاں دے جان، مال، عزت یہ سب کچھ محفوظ ہو. اللہ اکبر اللہ. اور کائنات دے لوگوں لفظ مومن دا بعض جگہ تے مطلب تصدیق بھی ہوتا ہے، کسی چیز دی تصدیق کرنا. مومن دا بعض مقامات تے مطلب تصدیق بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ دلیل بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ جدو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے سارے برا مل کے والد صاحب بلائے کہ ابو جان اس ساڈے بھائی کو ساڈے نال شکار تے بھیج دیو، اسی نو اپنے نال لے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اور باپ تے منع کرنے دے باوجود باپ نو راضی کیتا اور سیدنا یوسف نو لے گئے. خیر کنویں وچ سٹیا، دیگر معاملات ہوئے، واپس آئے نا عشاء یا رکون کہ رات نو روندیاں واپس آئے اور باپ نو سارا حال سنایا. وہ ساری روداد سنائی کہ اس طرح بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام نو کھا گیا اور ابو وہ نشانی بھی ساڈے کول ہے. قمیض کٹی دکھا دیتی، قمیض تے خون دے نشانات نے. تے جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو قمیض دیکھی دیکھا وچوں آنسو آئے اور کہتے ہیں واہ اللہ تیری قدرت تو صدقے جاواں کہ ایڈا سیانا بھیڑیا کہ جنہیں نبی
نبی دے پتر دی قمیص دا اتنا ادب کیتا ہے کہ وہ دی تانگ بھی رکی نہیں ہوئی تے یوسف میرا سارے ٹھان گیا ہے. کیسا بیٹیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور بیٹے کھڑے کہتے نے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یہ لفظ مومن استعمال ہوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. کی مطلب کہتے نے ابو جان تسی ساڈی تصدیق نہیں کرنی ولو كنا صادقین. اگر جے اسی سچے بھی ہوئیے تساں ساڈی گل نہیں مننی. ایتھے مومن دا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن ایتھے مومن دے لفظ دا مطلب تصدیق ہے. بعض جگہ تے مومن دا مطلب تصدیق بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگوں ایتھی صحیح وضاحت حدیث دی تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور حدیث جبرائیل دے نام تو یہ حدیث مشہور ہے. اللہ اکبر اللہ. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے فرماتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن اسی اللہ کے نبی کے کول موجود سا. اذا طلع علینا رجل شدید البیاض الثیاب. کہ اچانک ساڈے کول ایک ایسا بندہ حاضر ہوا کہ جدے کپڑے انتہائی سفید سن. سواد الشعر. اس بندے دے جڑے بال نے نا سر دے وہ انتہائی کالے سن سیاہ. اللہ اکبر اللہ. لا یرا علیہ اثر السفر. کیوں انجدہ بندہ سی کہ وہ دے جسم تو وہ دے کپڑیاں تو یا وہ دے چہرے تو سفر دے اثار سفر دیاں تھکاوٹاں نہیں محسوس ہو دیا سن. اللہ اکبر اللہ. ولا یعرف منا احد. اور سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ساڈے اندروں کوئی بندہ وہ نہیں سی جانتا نہ وہ سانو جانتا سی. اجنبی بندہ سی. اللہ اکبر اللہ. تو فرماتے ہیں حتی جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ. میرے آقا علیہ السلام اس طرح تشہد کی شکل کے اندر بیٹھے نے. وہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے تشہد کی شکل کے اندر اس طرح گوٹے ملا کے بیٹھ گیا. اور آقا علیہ السلام دیاں راناں تے اپنے دونوں ہاتھ رکھ لے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد اخبرنی عن الاسلام. کہ اے نبی میں تو اسلام کے بارے دسو. اسلام کیا ہے. اسلام کی تھیری کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام اے سوال کرنے والے اسلام بے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. اور تو اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی نے آخری رسول نے اس بات کی گواہی.
تساں سچ کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں سیا کیا عجیب بندہ ہے، سوال بھی کرتا ہے اور جدو جواب لے لیتا ہے تے صداقتہ بھی کہہ رہا ہے، تساں سچ کیا تصدیق بھی کرتا ہے پیا۔ تو اگے کہتا ہے محمد رسول اللہ مینوں ایمان کے بارے دسو، ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کا وجود موجود ہے، اللہ آسمانہ تے ہے، تو کس طرح ہے اسی وہ نہیں جانتے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ آسمان تے موجود ہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور تیرا اللہ تے فرشتوں تے بھی ایمان ہوئے، حالانکہ دیکھے نہیں لیکن اس چیز تے ایمان ہوئے کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا کا نام ایمان ہے، اور اللہ کے رسولوں تے ایمان ہوئے تیرا، اور اللہ تعالیٰ دیا نازل کردہ کتابوں تے تیرا ایمان ہوئے کہ زبور، انجیل، تورات اور قرآن مجید اور جتنے بھی صحیفے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے اور بھی نبیاں تھے جنیاں تختیاں نازل ہوئی ہیں، انہاں ساریاں تے ایمان ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ایمان کا نام ہے کہ تو اچھی اور بری تقدیر تے تیرا ایمان موجود ہو، کہ میری تقدیر کے اندر اگر کوئی برائی لکھی ہے کہ اللہ کی طرف ہے، اور میری تقدیر کے اندر اگر میرے نال کوئی جناب ازمائش والا معاملہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف ہے، یہ ایمان ہے۔ تو کہتا صدقتا اے محمد رسول اللہ، تساں سچ بولیا۔ یہ حدیث طویل ہے، لمبی حدیث ہے، کبھی موقع ملیا تو ساری میں تواڈے سامنے وضاحت کراں گا۔ قیامت کی نشانیاں بھی پوچھیاں، قیامت کب آئے گی اور سارے معاملات پوچھے، حتیٰ کہ سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں انطلقا، وہ بندہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تینوں پتہ ہے سوال کرنے والا کون سی؟ سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ جانے یا اللہ کا نبی جانے، مینوں تے نہیں پتا اس سوال کرنے والا کون سی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، اے عمر یہ نوریاں دا سردار جبرائیل علیہ السلام سی، آتاکم یعلمکم دینکم، یہ آیا سی تاکہ تہانوں تہاڈا دین دس دتا جائے، ایمان بھی پوچھیا ہے تاکہ تہانوں ایمان دا پتہ لگ جائے، اسلام بھی پوچھیا ہے تاکہ تہانوں اسلام دا پتہ لگ جائے۔ یہ تا ہن مفہوم سمجھ لو، ایمان ساریاں انہاں چیزاں دا نام ہے جڑی انسان دے دل دے اندر نے، باطنی چیزاں دا نام ایمان ہے۔ اللہ تے ایمان رکھنا دل دا مطلب ہے، دل دے اندر موجود ہوندا ہے، فرشتیاں تے، اللہ دیاں کتاباں تے، اللہ دے رسولاں تے، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنا قلب الفعل، یہ دل دا فعل ہے۔ لیکن اسلام ساریاں ظاہری چیزاں دا نام ہے کہ بندہ جدو کلمہ پڑھتا ہے ادو بھی ظاہر ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر موجود ہے، جدو نماز پڑھتا ہے یہ بھی ظاہری عمل ہے، جدو روزہ رکھتا ہے مخصوص ایام نے، مخصوص مہینے نے انہاں کے اندر روزہ رکھنا ہے، ظاہری عمل ہے، بیت اللہ کا حج کرن جاندا ہے، یہ بھی ایک ظاہری عمل ہے۔ کہ اسلام سارے دا سارا ظاہر ہے اور ایمان دا تعلق انسان دے باطن دے نال ہے۔ اگر اندر ٹھیک نہیں، اندر دی اصلاح نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کا، اور انہاں آیات کے اندر وقالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ نے چاندوں نہ لوگوں کا ذکر کیتا کہ جنہاں ظاہری طور سے اسلام قبول کیتا لیکن حقیقت کے اندر وہ مسلمان نہیں سن۔ آج کا جمعہ تھوڑا جہا سمجھنے والا ہے کیونکہ ساری تشریح چل رہی ہے، قرآن مجید کی آیات کی تشریح چل رہی ہے، کوئی کہانیاں قصے والے موضوع نہیں چل رہے، تشریح چل رہی ہے، اس واسطے تھوڑا جہا
تو قالت الاعراب آمنا جڑی آیت تو حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیے، یہ اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ پینڈواں کا ذکر فرمایا سورہ گجرات دیا ہے کہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آ کے نا ہجرت کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پاور دیتی، طاقت دیتی، رسول اللہ نے ایک پوری فوج، ایک پورا نظام بنایا، تو جڑے مدینے کے قرب و جوار کے قبائل سن انہاں جدوں ویکھیا کہ فتوحات ہو رہی نے، مسلمانوں کو طاقت مل گئی ہے، مسلمان عرب دی ایک منظم اور جناب کی طاقتور تنظیم اور جماعت بن گئی ہے، تو قرب و جوار کے جڑے قبائل نے انہاں سوچیا کہ اگر اساں کلمہ نہ پڑھیا کہ صحابہ کرام یہ جو محمد کے یار نے کلمہ پڑھنے والے یہ سانو جہاد واسطے کھڑیا کرن گے یا ساڈے کول جزیہ لین گے یا سانو کہن گے کہ ساڈے نال جہاد کرو، ہوے نہ کہ اسی کلمہ پڑھ لئیے ظاہری طور پہ، اندروں نہیں، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لئیے، دے نال فائدہ ہوئے گا کہ جزیے تو بھی بچ جاواں گے، جہاد بھی نہیں کرنا پائے گا، ساڈے مال بھی بچ جان گے، اور جڑا سب تو بڑا فائدہ ہے سانو ہوئے گا کہ جدوں مسلمان کسی علاقے کو فتح کرن گے، کسی علاقے کے اندر جہاد کرن گے، اتوں جڑا مالی غنیمت آئے گا تے ساڈے اسلام قبول کرن، ظاہری اسلام قبول کرن دی وجہ نال سانو مال غنیمت بھی مل جائے، اسی اودے بھی حقدار بن جاواں گے، تے لہذا ظاہری طور تے کلمہ پڑھ لیا جائے۔ اللہ پھر انہاں دی کیفیت قرآن کے اندر بیان فرمائی، اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا اللہ کے قرآن تے غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تساں سارے تے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات کے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول اللہ عرب کی سرزمین تے مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، عرب دے اندر اور عربیاں دے اندروں ہی خاندان دے وچوں اپنے پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، پھر میرے نبی دا دور نبوت شروع ہوا، پھر ہجرتاں ہوئیاں، پھر جناب علی مدینے آئے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مکے دے اندر، پھر مدینے دے اندر۔ اللہ تے جدو میرے نبی علیہ السلام مدینے دے اندر موجود سن، آقا علیہ السلام نے جناب علی ایک دفعہ نا مکے دے اندر عمرے واسطے جان دا اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ دی جماعت اسی عمرہ کرن واسطے مکے دے اندر جاواں گے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو یہ اعلان ہو گیا نا، جدو یہ پیغام مل گیا مدینے دے اندر قرب و جوار دے علاقیاں دے اندر، اللہ اکبر اللہ، یہ میرے نبی علیہ السلام دا اعلان پہنچ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، تے جدے کچھ قبائل سننا جنہ قبیلیاں نے میرے نبی علیہ السلام دا ظاہراً کلمہ پڑھیا، ظاہراً اپنے آپ نو مسلمان کیا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ مدینے دے قرب و جوار دے اندر کچھ قبائل سن جنہ دے اندروں اسلم قبیلہ، اشجع قبیلہ اور جناب علی مزینہ قبیلہ، جوہینہ قبیلہ، یہ سارے قبائل مدینے دے قرب و جوار دے اندر موجود سن، جنہ
اسلام قبول کر لیا، اسی مومنا، قالت الاعراب آمنا، اسی ایمان والے ہاں۔ سنیا انہاں نو قبول کہ تسی ایمان والے نہیں، تسی ایمان قبول نہیں کیتا، ولیکن قولوا اسلموا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تسا اسلام قبول کیتا، ایمان نہیں، آلے مومن نہیں، اور نہ ہی ایمان تو آٹے دلوں دے اندر داخل ہوا۔ تسی مسلمان جے لیکن مومن نہیں، اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان فرمایا، اس صلح حدیبیہ دا موقع ہے جدو اللہ دے نبی عمرے واسطے جا رہے سن۔ اللہ اکبر اللہ، تے جدو اعلان فرمایا نا تے جناب علی سارا مدینہ مڈایا، مدینے دے لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، کہ اسی کتنے خوشی بخت ہاں، اسی کتنے مقدرہ والے ہاں کہ جنہاں نوں اللہ دے نبی دے نال بیت اللہ دے اندر عمرہ ادا کرن دی سعادت مل گئی ہے۔ آقا علیہ السلام دے نال تیار ہو گئے، حتیٰ کہ جنہاں کول سواریاں سن سواریاں تے آ گئے، جنہاں دے کول کچھ نہیں سی، کئی جتے صحابہ سن جنہاں پیدل جناب علی مدینے و مکے تک دا سفر کیتا کہ کوئی گل نہیں، چلدیاں چلدیاں آخر مکہ آ ہی جائے گا، آخر مکے دیاں حداں آ ہی جان گیاں، لیکن اللہ دے نبی دا ساتھ مل گیا ہے تے پیدل ہی کر لیں گے، کوئی گل نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن اے لوگ جڑے نے نا، اے جنہاں ظاہری طور تے کلمہ پڑھیا ہے، جنہاں دے دل وچ ایمان نہیں، زبان تے جناب علی اپنے آپ نو مسلمان کہن والے، اللہ اکبر اللہ، یہ سارے نہ تیار ہوئے۔ یہ سال 2 ہجری دا واقعہ ہے، انہاں تیاری نہ کی تھی، یہ نہ گئے، انہاں دل وچ سوچیا کہ اگے جدوں غزوہ بدر ہویا ہے نا تے قریشی جڑے نے جناب علی غزوہ احد دے اندر غزوہ بدر دا بدلہ لین واسطے قریشی جناب علی چلے نے مکے نوں تے مدینے دے قریب آ کے 70 مسلماناں نوں شہید کر دتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے جڑے 1400 صحابہ جا رہے ہیں نا میرے نبی دے نال عمرہ کرن واسطے، اے قریشیاں نے انہاں دا قلعہ کما کر دینا ہے، قریشیاں نے انہاں نوں ختم کر دینا ہے، لہذا اسی نہیں جانتے، اسی جناب علی پیچھے رہ جانے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگ میرے نبی دے نال نہیں گئے، یہ ظالم انجدے سن منافق انہاں نوں کیا جاتا ہے کہ جنہاں ظاہری طور تے کلمہ پڑھیا ہے، حقیقت دے اندر اسلام دے خلاف نے، حقیقت دے اندر ظاہری طور تے مسلماناں دیاں صفاں دے اندر نے، لیکن انہاں دے دل کفار دیاں صفاں دے اندر نے۔ اللہ دے نبی دے نال کسے بھی قربانی دین واسطے نہ جانی نہ مالی نہ وقتی کوئی بھی قربانی دین واسطے یہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ انہاں اسلام کے اندروں قبول ہی نہیں کیتا، ظاہری طور تے کلمہ پڑھیا ہے تے اللہ تعالیٰ نو وہی بندہ پسند ہے کہ جندا باطن پاک ہوئے، جندا باطن صحیح ہوئے، ان کا ظاہر اللہ خود کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، اے جدوں نہیں نہ گئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے واپس۔ اللہ اکبر اللہ، صلح حدیبیہ دے مقام تو واپس آئے نے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح دی آیتاں نازل فرمایا سونیا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا۔ سونیا تسی جدو جانا ہے نا، اے جڑے بے ایمان پنڈ تھان دے لوگ جنہاں ظاہری طور تے کلمہ پڑھیا، سونیا تواڈے اندر تواڈے سامنے بڑے بہانے پیش کرن گے، بڑے عذر رکھن دے، اس وجہ تو نہیں گئے، اس وجہ تو تواڈے نال نہیں گئے، اس وجہ تو سی حدیبیہ دے اندر شریک
شعلۂ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ لیکن جناب علی تلقین غزالی نہ رہی، صرف نام دے رہ گیا ساڈے اندر وجیدہ موجود نہیں۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اسلام ایمان کا دعویٰ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ نے فرمایا لیکن قرآن انہاں دے حلق تو نیچے نہیں جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اس واسطے آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے دسیا ایمان والے اور نے، اسلام والے اور نے، خالی کلمہ پڑھن دے نال مسلمان تے ہو جانے ہاں، لیکن جناب ایمان دا مطلب ہے کہ ساڈے جناب جسماں تے ساڈے گھراں دے اندر اسی ملک دے حاکماں، ساڈے ملک دے اندر اسی گھر دے مالکاں، ساڈے گھر دے اندر اسی دکان دے مالکاں، ساڈی دکان تے جناب اسلام دا نفاذ ہوئے، اسلام دا بول بالا ہے، اسلامی گفتگو ہوئے، اسلامی جناب ساڈا کاروبار، ساڈی اسلامی اقتصادیات اور اللہ اکبر، اللہ صرف کہن دے نال تے لکھن دے نال بندہ مومن نہیں بن جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، فرمایا ہے میرے صحابہ اصل دے اندر مومن تے صحیح مسلمان کوئی بندہ ہے کہ جدے ہاتھ تو لوگ محفوظ ہون، جدی زبان تو لوگ محفوظ ہون۔ اللہ اکبر، اللہ آج ذرا اسی اپنے گرے باندھاں دے اندر جاگیے، کیا واقعی اسی اس حدیث دے صحیح مصداق ہاں کہ نہیں؟ ساڈے جناب ساڈی زبان تو لوگ محفوظ نے کہ نہیں؟ ساڈے ہاتھاں تو لوگ محفوظ نے کہ نہیں؟ ہر بندہ غور کرے، ہر میری ماں بہن اپنے آپ نو ویکھے، کیا اسی لوکاں دیاں غیبتاں نہیں کردے؟ کیا ساڈی زبان تو لوگ محفوظ نے؟ کیا اسی لوکاں دیاں چگلیاں نہیں کردے؟ ساڈی زبان تو لوگ محفوظ نے بھلا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا اسی کسے دے عیب نہیں کڈدے؟ کسے دے پٹھے نام نہیں سدے؟ کسے دے نام نہیں رکھدے؟ کسے تو اپنی زبان دے اندر گالیاں نہیں کڈدے؟ آیا کہ ویکھو نا ساڈیاں زباناں تو لوگ محفوظ نے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ویادی، فرمایا اصلی مومن اور مسلمان ہوئے کہ جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا جناب آج زمینہ والے پھٹیاں نہیں مار جاتے قلم دے اندر، لکھن دے اندر، بڑیاں بڑیاں عدالتاں دے اندر جدو رشوتاں دتیاں جاندیاں نے غلط کلمہ نو چلایا جاندا کہ نہیں چلایا جاندا؟ ہتھاں دے نال عدالتاں دے اندر غلط بندیاں تے کیس لکھوائے جاندے نے یا نہیں لکھوائے جاندے؟ اللہ اکبر، اللہ انہاں ہتھاں دے نال اج کل جناب نیٹ دا دور ہے، اے آئی دا دور ہے، اسی جناب کسے اچھے بڑے بندے دی تصویر لگا کے اوندا دھڑ چین کر دینے ہاں، کسے دا سر چین کر دینے ہاں۔ آیا کہ ہاتھ دے نال اسی مسلمان نو تکلیف نہیں دے رہے؟ اللہ اکبر، اللہ کسے دی تصویر عجیب جی بنا دینے ہاں، اسی ہاتھ نال مسلمان نو تنگ نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر، اللہ مسلماناں تو کجدا مسلمان ہے، تیرا دعویٰ بھی اسلام والا، تیرا دعویٰ بھی ایمان والا، لیکن دعوے کے مطابق تیرا عمل زیرو ہے، تیرا جناب عمل کے اندر تو زیرو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، او بندہ ہی صحیح مسلمان ہے جدی زبان تو تے جدے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اج ساڈے کول کوئی محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں تینوں ایک مسلمان بتاواں، اللہ بڑا معروف واقعہ ہے۔ مولانا
کہ جدو جناب علی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ کہنے ایک اور انار لے آندا ادا بھی کھٹا، ایک اور لے آندا ادا بھی کھٹا، تے مالک جڑا کہندا مبارک عجیب گل یار تینوں سال گزر گئے نے اس باغ دی باغبانی کردے آیا، تینوں سال بیت گئے نے یہ جناب علی مالی بنیا آیا، تینوں یہ نہیں پتہ لگا کہ میرے باغ دے اندر کہڑے بوٹے دا رس میٹھا ہے، کس بوٹے دا جناب علی رس کھٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے مبارک کہتے نے اے میرے مالک ہے میرے آقا، اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تیرے باغ دا راکھا ہاں، تیرے باغ دا چاکھا نہیں، میں جدوں دا تیرے باغ دے اندر آیا کئی سال ہی گزر گئے نے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے مجال جنہ پتا توڑ کے بھی اپنی زبان تے رکھیا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اے لوگ نے جڑے جناب ایمان دا اعلیٰ درجہ یہ نہیں کہ منع ہے کھا لینا کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے ایماندار لوگ بھی اس زمین تے وس کے گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے مبارک دے جڑا مالک کے نام ٹوٹیاں آنکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کر گیا اپنی بیوی نو کیا اللہ دی بندی جڑا ساڈے باغ دا مالی ہے نا او کو عام نہیں، او کو رب دا ولی ہے، او کو اللہ دا نیک بندہ ہے، او دے نا اپنی بیٹی دا رشتہ اس مالی نو دے دئیے۔ اللہ دا رشتہ ہو گیا ہے، اللہ نے اولاد دیتی ہے، بیٹا دیتا ہے جنہاں نام انہاں نے جناب عبداللہ بن مبارک رکھیا ہے۔ خدا دی قسم بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے امام المحدثین بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انا دے لوگوں اے ایمان سن انہاں لوگاں دے ایمان دے اندر راسخ سن، اے جناب علی کسی دے ایک پتے دا نقصان نہیں کرنا۔ اسی بھی مسلمان ہاں، نہ ساڈے ہاتھ تو کچھ محفوظ ہے نہ ساڈی زبان تو محفوظ ہے۔ اسی تے منڈی دے اندر گاجر لینی ہوئے نا تے ریٹ پوچھدیاں پوچھدیاں 3-4 چک لیں گے اور کھا لینے بغیر اجازت تو منع ہے۔ اگر دکاندار کو کوئی چیز خریدنی ہے پہلا اجازت لو میں چیک کر سکنا، اسی اجازت لین تو پہلا کلو گاجراں لینیاں ہون یا کوئی ایسی چیز جڑی کچی بھی استعمال ہو جائے کلو دے نال اسی 4-5 اٹھا لینیاں، آیا کہ یہ اللہ نے قیامت نو سوال نہیں کرنا من ظالم المسلمون باللسانہ ویدہ، اصل مومن ہے جدے ہاتھ تو اور جدی زبان تو لوگ محفوظ رہیں۔ اپنے ہاتھوں اور زبان کو کنٹرول وچ رکھنا یہ مومنین کی نشانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ دے والد سن۔ اللہ اکبر، اللہ کہ انہاں دے ہمسائے دے اندر ایک غیر مسلم رہندا کسی وجہ تو اپنا مکان بیچن لگا تے لوگاں دے اندر اعلان کیتا میں مکان بیچنا ہے 50 درہم دا۔ لوگاں نے کہا 50 درہم دا مکان یہ 5 درہم دا ہے، تو 50 کیوں مانگ رہا ہے؟ کہتا 50 تا مانگ رہا میرا گوانڈی مبارک رحمت اللہ ہے، جدا گوانڈی ایڈا عظیم ہوئے اور جگہ عام نہیں اور بڑیاں خاص ہوتیاں ہیں۔ حیران دے لوگوں ایمان اصل چیز ہے، جن کے اندر ایمان نہیں وہ جو بھی ہے اللہ نے ہاں دی ذرہ برابر بھی قدر نہیں ہے۔ ایمان اصل چیز ہے۔ خدا مسلمان کے سی سارے ہاں لیکن مومن بنیے، جنت مومنین واسطے ہے، جڑا مومن نہیں وہ دے واسطے جنت نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیجئے، مومن بنو اصل مانیاں دے اندر اپنے 5-6 فٹ دے قد دے اتے پورا اسلام نافذ کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اعراض دے لوگوں اس واسطے صحیح معنی دے اندر اصلی مسلم ایک امام صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن انہاں قضائے حاجت کی تھی تے گوانڈیاں دی دیوار دے نال مٹی لے کے اپنے ہاتھ صاف کیتے تے جدوں موت دا وقت قریب آیا رو رہے سن تے
ہمارے سامعین نے پوچھا امام صاحب تسی ساری زندگی حدیث کی خدمت کی تھی، قرآن کی خدمت کی تھی اور تہاڈا آخری وقت تے رو رہے ہو؟ فرماتے کہ میں رو تاں رہا وا، ایک دن میں گوانڈیاں دی دیوار دے نال مٹی لے کے اپنے ہاتھ صاف کیتے سن، جو گوانڈی تو ہجرت کر گئے نے تے میں انہاں کول معافی منگن دا مینوں ٹائم نہیں ملیا، میں رو تاں رہا کہ اللہ نے مینوں کھڑیا کر کے پوچھ لیا نا تو وقت دا محدث ہے تے گوانڈیاں دی دیوار تے مٹی لائی ہوں تے میرے کول اس گل دا تے جواب ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی زمین تو گزر کے گئے ہیں، ایسے لوگاں دا بھی رہن سہن اس زمین دے سینے تے سی، اج اسی بھی ہاں انہاں تو اچھا بندہ کوئی نہیں سی، ساڈے تو برا بندہ کوئی نہیں۔ خدا اپنی اصلاح کیجیے، میں بھی تسی بھی اپنے آپ کو دیکھو مسلمان تے ہاں اسی مومن بھی ہاں یا نہیں۔ ایسے تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہی ہو، یہ دیکھو مسلمان بھی ہو۔ فرعون دیکھو دنیا دے خزانے سن اور کہتا سی یا قومی اے میری قوم ملک مصر میں ملک مصر دا حاکم ہاں، اے نارا میری حکومت دے اندر گزردیاں نے، غلام دے اندر موجود ہے، اے بغات اے سب کچھ انہاں دا مالک میں ہاں۔ فرعون دے کول بادشاہی تے سی لیکن ایمان نہیں سی، غرق ہو گیا۔ قارون فرعون دا مشیر سی، اللہ دی قسمیں وعدہ بھی سی اور مال اینا کہ جتوں قارون لنگدا لوگ خواہش کرتے کاش کہ سانو قارونی خزانے مل جان، جدوں ٹھاٹھ بار دے اندر نکلدا اللہ فرماتے ہیں جدوں اپنی زینت دے اندر قارون نکلدا لوگ انہوں اونਦੇ طرح دا بڑھن واسطے کوشش کرتے کہ کاش کہ سانو بھی قارون جیسے خزانے مل جان، لیکن اہل ایمان ادوں بھی کیا کرتے سن لوگ قارون رنگا بنن دی دعا نہ کریا کرو، بلکہ جڑا اللہ نے تانوں ایمان دیتا ہے اس ایمان سے اللہ دی ذات تے راضی ہو جاؤ۔ قارون دے کول خزانہ بڑا سی، ایک اونٹاں دی جماعت اودے خزانے دی صرف کنجیاں اٹھایا کرتی سی۔ اللہ اکبر، اللہ ایمان نہیں سی، غرق ہو گیا۔ نمرود دیکھو پوری دنیا تے 13 بادشاہ حکمرانی کی تھی، سکندر، ذوالقرنین، بخت النصر اور نمرود نے، لیکن جدو ایمان نہیں سی سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ مچھر جڑا جناب علی کوئی طاقت نہیں رکھتا، وہ مچھر دی جان لین دا سبب بن گیا۔ ابو لہب نو دیکھو، پورے مکے دا چودھری ابو لہب، اور ابو لہب دا اصل نام عبد العزا ہے۔ ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اندے جڑے رخسار نے اس طرح روشن سن کہ جس طرح انگارے پک رہے نے، ایڈا سونا ابو لہب، ایڈا حسین و جمیل میرے نبی دا چچا، لیکن جدو ایمان نہیں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ مال بھی ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب طاعون دی بیماری نال مریا، ایڈا سونا مکے دا چودھری، لیکن جدوں انہوں جناب علی طاعون دی بیماری انہوں ایک رسے دے نال بن کے کسیٹ کے کڑے دے تے سٹ کے اوپر مٹی پا دتی گئی۔ جدوں ایمان نہیں پھر تہاڈا عدد نہیں، پھر اللہ دے اکرام نہیں۔ خدا اگر اللہ نے اسلام والی دولت دیتی ہے یہ تے فخر کریا کرو، یہ تے ناز کریا کرو، اور جناب علی اپنے آپ کو صحیح معنی دے اندر مسلمان اور مومن بناؤ کی کوشش کرو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔